بابا بابا پکارتی 4 سالہ ننھی سی منام اسے پکارتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں لپٹی تو وہ منہ پھیرتا اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتا اس کی طرف پلٹا۔ اپنی سوچوں سے باہر آیا، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جھک کر اسے پیار کیا اور اس کو گود میں اٹھایا۔ اس سے باتیں کرتا روڈ پر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ بابا میں نے اس شیطان کو روکا تھا کہ بابا کچھ دیر اکیلے مما کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مانی ہی نہیں اور جھٹ سے گاڑی سے نکل گئی۔ 13 سالہ راحم نے کہا تو عارض شاہ دھیما سا مسکرا دیا، پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر خاموشاں سے باہر نکلا، مگر جاتے جاتے بھی اس دشمن جاناں کو نم آنکھوں سے دیکھنا نہیں بھولا تھا جو بے شمار قبروں کے درمیان خود تو سکون کی نیند سو رہی تھی اور اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور ماسی کی کئی یادیں اسے پھر سے ڈنگ مارنے لگیں۔ شاہ ولا کی وسیع اور اس لان میں آج دن کا سماں تھا۔ آج شہاب شاہ کے بیٹے کی مہندی کا فنکشن تھا۔ عارض شاہ کی شادی اس کی پسند کی لڑکی عائشہ سے ہو رہی تھی۔ دونوں لندن میں پہلی بار ملے تھے اور عارض شاہ کی پراعتماد اور نرم مزاج سی عائشہ سے دوستی ہوئی اور اب وہ دونوں عنقریب میاں بیوی بننے والے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا کہ بے ساختہ نظریں سامنے کی طرف اٹھیں اور پھر نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ حجاب میں آتی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کیسے ہو عارض شاہ، تم آخرکار 5 برس کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے ہو؟ مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ لو میں بھی آ گئی۔ تمہارے گھر والوں سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں آؤں گی جب تم آؤ گے، اور دیکھو میں آ گئی، اور دیکھو ساتھ کچھ لائی بھی ہوں تمہارے لیے، وہ ثبوت جو تمہاری فیملی نے مجھ سے مانگا تھا۔ میرے پاس نکاح نامہ نہیں تھا، لیکن دیکھو قدرت بھی مجھ پر کتنی مہربان ہو گئی، اس نے مجھے پورے کا پورا تمہارے وجود کا حصہ ہی دے دیا۔ اور ہاں، ڈی این اے ویسے میں نے کروایا ہوا ہے، تم بھی اگر چاہو تو اپنی تسلی کر سکتے ہو۔ باقی اس کی شکل تم سے بہت ملتی ہے۔ میں نے تمہارا بچپن تو نہیں دیکھا، مگر جب جب تمہارے بیٹے کو دیکھتی ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے تم بچپن میں بالکل ایسے ہوگے۔ اس بچے کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ طنزیہ مسکرا کر بولی۔ وہ ساکت و جامد اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ سب لوگوں نے ثبوت مانگا تھا نا آج سے 6 سال پہلے کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں؟ میں ثبوت تو نہیں دے پائی تھی، لیکن آج بھی اس بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں شہاب شاہ کے بیٹے عارض شاہ کی بیوی ہوں یا نہیں، لیکن یہ اس کا بچہ ہے، اس بات کا میرے پاس ثبوت ہے، یہ جیتا جاگتا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ آپ کا ہی خون ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ثبوت کو نہ بھی مانیں تو خود آپ ڈی این اے کروا سکتے ہیں۔ آپ اچھی طرح تسلی کر لیں یہ آپ کا خون ہے کہ نہیں، باقی آپ کی مرضی۔ اور ہاں، یہ پورا معاشرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ جاننا چاہے گا کہ شہاب شاہ جو انصاف کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے پوتے کو اپنا نام دے گا کہ نہیں، اپنے پوتے کو انصاف دے گا کہ نہیں، یا زندگی بھر اس کا پوتا ناجائز ہی کہلائے گا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے کھڑے شہاب شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ عارض شاہ ایک ٹک سے اسے دیکھ گیا تھا، وہ جو سمجھ رہا تھا کہ برسوں پہلے وہ اس لڑکی کا معاملہ ختم کر چکا ہے، مگر وہ پھر سے پورے قد سے اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل میں تقریب ختم ہو چکی ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں۔ یہاں صرف مہندی تھی، لیکن مہندی، بارات، رخصتی سب ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ باقی رہا ولیمہ، تو آپ کو جلد ہی ولیمے کا انویٹیشن مل جائے گا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولتی کاٹ دار نگاہوں سے عارض شاہ کو دیکھنے لگی۔ پوری محفل میں جیسے چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ راحم بیٹا چلیں اندر، اندر چل کر آپ کا کمرہ دیکھتے ہیں کہ کون سا والا آپ نے لینا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو
کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ پھر وہ اسے لیے اندر چلی گئی۔ وہ شاہ ولا کے خوبصورت لاؤنج میں اس وقت بیٹھی تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی سی دوڑنے لگی۔ اس دن کا اس نے برسوں سے انتظار کیا تھا اور آج اپنے بیٹے کا حق لینے آ چکی تھی۔ وہ ایسا کر کے بھی سخت اذیت میں تھی کیونکہ اسے اپنے شوہر سے شدید نفرت تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ٹھوکریں کی زد سے بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ لاؤنج میں آ چکے تھے۔ لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ برسوں پہلے ہم نے تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالا تھا، تم پھر سے آ گئیں۔ شہاب شاہ اندر آتے ہی دھاڑ کر بولے، 5 سال پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کا، لیکن جب یہاں سے گئی نا تو جاتے ہی پریگننٹ ہو گئی۔ شاید قدرت کو میرا ساتھ دینا تھا۔ میں نے دنیا کی بہت باتیں سنی۔ سب لوگوں نے کہا اس بچے کو ضائع کر دو، میں نے کہا نہیں، جس کا یہ بچہ ہے برسوں کے بعد میں یہ بچہ لے کر اسی کے پاس جاؤں گی۔ جن لوگوں نے مجھے ٹھکرایا ہے، جن لوگوں نے مجھے بد کردار کہا، انہیں میں جا کر بتاؤں گی کہ دیکھو میں بد کردار نہیں تھی، اور جن لوگوں نے آج تک میرے بارے میں غلط بولا ہے میں انہیں اپنا کردار ثابت کروں گی۔ لیجئے میں واپس آ چکی ہوں آپ لوگوں کے پاس آپ کے پوتے کو لے کر۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کا ہی پوتا ہے، میں نے DNA کروایا ہے، یہ رہی اس کی رپورٹس۔ اگر آپ کو بھی تسلی کروانی ہے تو دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کو بلا لیجئے اور اسے کہیے کہ لے ٹیسٹ۔ ویسے DNA ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا پوتا کاربن کاپی ہے اپنے باپ کی۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہ اپنایا تو میں میڈیا میں جا کر پوری دنیا کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی کہ آپ حقیقت میں کس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر کی بہو کی عزت نہیں کرتے۔ ویسے میں نے یہ شادی اپنی رضامندی سے تو نہیں کی تھی، آپ کے بیٹے نے مجھے اغوا کر کے نکاح کیا تھا۔ اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی۔ اس نے اپنا انتقام مجھے توڑ کر لے لیا ہے۔ اب مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب اپنے بیٹے کا حق لینے آئی ہوں اور میں اپنے بیٹے کا حق لے کر ہی رہوں گی۔ وہ گمسم سے کھڑے عارض شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو قبول کروں گا تو یہ ناممکن ہے۔ تم میرے لیے پہلے بھی قابل نفرت تھیں، تم آج بھی قابل نفرت ہو، اور ہاں، ایک ماہ کے اندر اندر تمہیں اس گھر سے باہر کروں گا اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں یہ ثابت کر دوں گا۔ عارض شاہ نے تلملاتے ہوئے کہا، صحیح صحیح، چلو مجھے بھی اس بات کا انتظار رہے گا جب تم مجھے اس گھر سے باہر کرتے ہوئے یہ ثابت کرو گے کہ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں چند دنوں میں منا لوں گی کہ تمہیں مجھے جانتے ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو عارض غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پیسہ چاہیے، جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے بیٹے کی زندگی سے جانا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیچ خاندان کی کسی بھی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ ہمارے گھر کی بہو صرف ضائشہ ہی بنے گی، تو اپنی قیمت بتاؤ، ہم تمہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہاب شاہ نے کہا، مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے میرے ماں باپ لوٹا دیجیے، جنہوں نے میرا غم سینے سے لگا کر اس دنیا سے رخ بنا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شرمندگی اور بے بسی کے احساس سے دنیا سے چلے گئے۔ واپس لا سکتے ہیں آپ میرے والدین کو اور ان کے مان کو۔ عزت صرف امیر لوگوں کی نہیں ہوتی، غریب کی بھی ویسی ہی عزت ہوتی ہے، اور آپ سے کہیں زیادہ اس کے لیے قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ تو نہ کسی کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوتی نا تو عارض شاہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کرتا۔ آپ کے بیٹے کے انتقام نے میرا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں مگر ان کے شوہر مجھ سے ملنے تک نہیں دیتے۔ میرے والدین اس دنیا سے مجھ سے ناراض ہی چلے گئے۔
میں تنہا دنیا کا مقابلہ کرتی رہی، جگہ جگہ لوگ مجھے نوچنے کے لیے تیار تھے۔ میں سب سے لڑتی ہوئی ایک بہت لمبی مسافت طے کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ میرے حصے میں ان اچھے سالوں میں صرف اور صرف تھکن اور بے بسی آئی ہے۔ میں بھی یہ سب آپ کے بیٹے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اسے وہ کبھی ملے ہی نہ، تبھی میرا انتقام پورا ہوگا۔ مسٹر شہاب شاہ اس کی باتوں پر پریشان ہو گئے۔ اس نے بے تابی سے اندر داخل ہوتی عائشہ کو دیکھا اور فوراً اس کی طرف بڑھا۔ عائشہ، یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں تھا، میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا جب اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ یہ میرے خلاف تب سے ہے، تب سے یہ مجھے کسی نہ کسی طرح نیچا دکھا رہی ہے۔ تو بس میں نے سبق سکھانے کے لیے یہ کیا تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، ہمارے درمیان جو بھی رشتہ تھا، کاغذی رشتہ تھا، اسے میں ایک پل میں ختم کر دوں گا۔ یہ ہماری زندگی سے چلی جائے گی۔ عائشہ کو دیکھتے وہ بے قراری بھرے انداز میں بولا، چلو راحم، آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے نا، تو جلدی سے سو جائیں۔ اس نے محبت بھرے انداز میں کہا تو راحم فرما برداری سے سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر عارض شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد عارض شاہ دندناتا ہوا کمرے میں آیا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر سوئے ہوئے راحم پر پڑی تھی، جو کہ سکون سے سو رہا تھا اور وہ فریش ہو کر واش روم سے نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس نے اسے کھینچ کر باتھ روم کے اندر دھکیل دیا۔ وہ خود بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں گا، یا پھر تم پر جو گزری ہے اس پر افسوس کروں گا؟ تم اسی قابل تھیں، تمہارا غرور اور تکبر تمہیں اس حال پر لے آیا۔ تم نے اس دن یہ سب نہ کیا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ وہ اس کے جبڑے دبوچ کر پھنکار کر بولا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے واش بیسن کی جانب بڑھی اور اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ڈال کر اطمینان سے باہر کی جانب بڑھنے لگی، تو وہ اسے کھینچ کر دیوار سے چپکاتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنی بھرپور طاقت لگا رہی تھی، مگر اس کے سامنے محض پھڑپھڑاتے رہ گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا تو عارض شاہ پیچھے ہٹا، تو وہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنی منتشر سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ تم آج بھی اتنی ہی بے بس ہو میرے سامنے جتنی برسوں پہلے تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے پر اعتماد انداز سے مجھے زیر کر دو گی، تو ایسا ناممکن ہے۔ اور ہاں، مجھے ہمیشہ سے سافٹ نیچر کی، آرام سے بات کرنے والی لڑکیاں پسند تھیں، تمہاری طرح سخت نہیں۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور ذہن آج سے 6 سال پہلے ماضی کی یادوں میں الجھتا چلا گیا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ کے پاس بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں تو اپنی پڑھائی میں ایوریج تھیں، لیکن اس نے اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کا سوچا۔ اس نے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا اور پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن آئی۔ ہر بڑا کالج اسے لینے کے لیے تیار تھا۔ اس کی فیس میں 70% تک اسے ریلیف مل رہا تھا، لیکن اس نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں سے اس نے اپنی تعلیم شروع کی۔ وہ اپنے اساتذہ کی بہت ہی لاڈلی اور بہترین اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اپنی کامیابی کے جھنڈے یہاں کالج میں ہی گاڑ دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر کامیاب ہوئی اور پنجاب بھر میں وہ پہلی پوزیشن میں آئی۔ اس کے علاوہ وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتی تھی، جو کام بھی وہ کرتی کامیابی اس کے قدم چومتی۔ وہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھی۔ حجاب میں رہ کر بھی اپنے بل بوتے پر اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ پھر اس کا BS مکمل ہوا تو اس نے MBA
کے لیے اسکالرشپ پر پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا جہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ اسٹارٹ میں ہی وہاں بھی اساتذہ کی فیورٹ بن چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ لائبریری جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا ٹکراؤ عارض شاہ کے دوستوں سے ہوا۔ ایک نے اسے بڑی بے باک نظروں سے دیکھتے ہوئے سیٹی بجائی تو وہ مڑ کر اس کے پاس آئی۔ تمہارے گھر میں شاید ماں بہن نہیں ہے، یا پھر تم لوگ اپنی ماں بہنوں کو بھی اسی طرح سیٹیاں بجا بجا کر بلاتے ہو؟ وہ پاس آ کر طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی، تو وہ لڑکا تلملا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت وہاں پر عارض آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عارض نے حیرانی سے پوچھا۔ عارض، یہ لڑکی گالیاں نکال رہی ہے، مجھے میری ماں اور بہن کو غلط کہہ رہی ہے، وہ لڑکا غصے سے بولا۔ سچ کہہ رہا ہے یہ؟ وہ بھی بے خوفی سے بولی، اگر سچ ہے تو ابھی اور اسی وقت معافی مانگو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ عارض نے غصے سے کہا، میں نے اسے گالی نہیں دی، اس نے سیٹی بجائی، میں نے پلٹ کر جواب دیا ہے، بس سچ بات ہے۔ لڑکیوں کی عزت شریف انسان کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ ان میں سے ہوتا ہے جن کے گھر میں خود مائیں بہنیں ویسی ہوں یا پھر ہوں ہی نہ۔ وہ تڑق کر بولی، ہمارے گھر مائیں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہمیں کس طرح کا احترام کرنا ہے اور کس طرح کا نہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کو ہم احترام کے قابل سمجھتے بھی نہیں۔ اگر اس نے سیٹی بجا دی تھی تو آ کر الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگنور کر کے آگے گزر جاتی نا، مگر یقیناً تم خود ہی اس کی توجہ کھینچنا چاہتی تھیں۔ باقی سب پردوں کی بھی میں تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ عارض شاہ غصے سے بولا، 2 ٹکے کا انسان مسٹر شاہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ آپ کی ماں نے آپ کو اتنا بھی نہیں سکھایا کہ عورت کی عزت کیسے کرتے ہیں اور عورت سے بات کیسے کرتے ہیں۔ آپ مجھے 2 ٹکے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ خود 2 ٹکے کے ہیں، تو کیا 1 ٹکے کے بھی نہیں ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ تم جیسی لڑکیوں کو چند پیسوں کے عوض خرید کر اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں ہم۔ عارض نے طیش میں کہا، اپنے گھر کی کہانی مجھے مت سناؤ، یہ تو تمہارے گھروں میں ہوتا ہوگا۔ ہم جیسی لڑکیاں تم جیسوں کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتیں۔ تم جیسوں کو تو ہم چھونے بھی نہ دیں۔ وہ بھی انتہائی غصے بھرے انداز میں بولی تو عارض شاہ نے اس کی طرف بڑھتا غصے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں موجود اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہونے لگے۔ لو، میں نے تمہیں چھو لیا، عارض شاہ نے کہا۔ اس نے عارض شاہ کو خود سے دور دھکیلتے ایک زوردار تھپڑ عارض شاہ کے چہرے پر دے مارا۔ آئندہ سے ایسی حرکت کی تو میں جوتوں سے ماروں گی تمہیں، پھنکار کر بولی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اگلے دن ہر زبان پر عارض شاہ کے تھپڑ لگنے کی نیوز پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی تھی، اور اس کا مخالف گروپ اسے دیکھتے ہی چرانے لگا۔ وہ ان سے الجھ پڑا۔ دونوں کے درمیان اس قدر لڑائی ہوئی کہ سب نے ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کیا تھا، اور پرنسپل صاحب نے انہیں آفس میں طلب کیا اور کہا، تمہاری شکایت یہاں پر آ چکی ہے۔ MBA فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ منام مبین نے تمہارے خلاف یہ کہا ہے کہ تم اور تمہارا گروپ آتی جاتی لڑکیوں پر آوازیں کس رہے ہیں، اور آج تم نے دوسرے گروپ کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ تمہارے والدین کو بلوا کر ان سے میں آج ہی شکایت کروں گی، اور ہاں، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو تو اس لیے میں تمہیں صرف وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں، ورنہ فوراً ہی سزا دیتا۔ یہ جو چند مہینے رہ گئے ہیں نا، انہیں اچھے سے گزار لو، ورنہ تمہارے باپ کی دولت بھی تمہارے کیریئر کو ختم ہونے سے بچا نہیں پائے گی۔ وہ پرنسپل کے آفس سے خاموشی سے نکل آیا، لیکن اس کے دل میں اب انتقام کی آگ جل رہی تھی، اور وہ اس آگ میں منام کو جلا کر راکھ کر دینے والا تھا۔ کیا بات ہے ڈیوڈ، تم کچھ کرو گے نہیں؟ اس لڑکی نے ہمیں بے عزت کیا ہے۔ تم چپ ہو، اس کی دوست نے تلملاتے ہوئے کہا۔ بس 4 مہینے کے لیے چپ رہو، اس کے بعد اس لڑکی کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ زندگی بھر
نہیں بھول پائے گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ پھر یوں ہی 4 مہینے پرسکون گزر گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر انجان بن کر گزر جاتے تھے، مگر منام کافی زیادہ یونیورسٹی میں مشہور ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا رویہ ہر لڑکے کے ساتھ کافی زیادہ لیا دیا سا رہتا تھا۔ وہ بہت کم کسی سے بات کرتی تھی اور لڑکیاں بھی اس کی دوست نہ ہونے کے برابر تھیں، اور جو لڑکی بوائے فرینڈ رکھتی تھی اس کے تو آس پاس بھی رہنا نہیں پسند کرتی تھی۔ یہی چیز عارض شاہ کو بہت بری لگتی تھی۔ جس دن فیئر ویل پارٹی تھی، اسی دن عارض شاہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ منام کو کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شام کے وقت جب پارٹی ختم ہوئی تو منام گھر جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ عارض شاہ نے اسے بیچ راستے سے ہی اٹھا لیا۔ اسے اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہ جتنا بھی برا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں رکھے تھے۔ یہاں بھی اس نے منام کے ساتھ نکاح کر کے اسے ٹارچر کرنے کا فیصلہ کیا۔ منام کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں قید پا کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور چلا چلا کر دروازہ پیٹنے لگی، مگر دوسری طرف سے سناٹا تھا اور کھڑکی سے آسمان پر چمکتا چاند دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کافی رات ہو چکی ہے۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر ہول رہا تھا کہ اس کی ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو استحصائیہ مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوتے عارض شاہ کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ اس کی طرف بڑا گھمنڈیہ انسان لگ رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، تم نے مجھے کڈنیپ کیا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ اس کا گریبان پکڑے ہیجانی انداز میں چلا کر بولنے لگی۔ عارض شاہ نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے زور سے دھکا دیا اور وہ بیڈ پر گر گئی۔ ابھی یہاں میرا اور تمہارا نکاح ہوگا، کچھ دیر بعد نکاح ہو گیا تو پھر اس کے بعد میری تمہاری سہاگ رات ہوگی، اور سہاگ رات کے بعد تم جہاں کہو گی وہاں چھوڑ دوں گا، عارض شاہ نے کہا۔ تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں ہرگز تم سے نکاح نہیں کروں گی، تم سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان لے لوں، وہ چلا کر بولی۔ نہیں میری جان، تم ایسے کیسے مرنے دوں گا؟ میں تمہاری جان لوں گا ضرور، تم پل پل مرو گی، لیکن تمہیں زندہ لاش بنا دوں گا، عارض شاہ نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بے باک لہجے میں کہا۔ پلیز یہ ظلم مت کرنا، میرے ماں باپ گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ واہ کیا بات ہے، تمہارا غرور تنتنا تو ایک پل میں ملیا میٹ ہو گیا، خاک میں مل گئی تمہاری وہ باتیں، وہ انداز جس کی وجہ سے تم پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو چکی ہو۔ لیکن تمہاری التجا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہارے ماں باپ نے جو تمہارے اندر اتنا غرور کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اسے تو میں خود توڑوں گا، تمہارے ماں باپ اس سے ٹوٹیں گے۔ واہ کمال ہے، ایک تیر سے دو شکار، آئندہ سے تم جیسی لڑکیوں کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ہم جیسوں کے سامنے نہیں کھڑا کریں گے۔ بہت فخر سے اس دن اپنے دوست کو کہہ رہی تھی نا کہ تمہارے ماں باپ نے یہ تمہاری تربیت کی ہے کہ کسی مرد سے نرمی سے بات نہ کرو، لیکن اب تمہارے ماں باپ پچھتائیں گے اور سوچیں گے کہ اگر اپنی بیٹی کو صحیح سبق دیا ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تم نے اس دن جو میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا نا، اس کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس تھپڑ کا جواب نہ دے کر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ تھپڑ کا بدلہ میں تمہارے جسم کو حاصل کر کے لوں گا، تمہیں اس قدر زخم دوں گا، تم زندگی بھر روتی ہی رہو گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں عارض، پلیز مجھے جانے دو، میرے ماں باپ مر جائیں گے، وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے پورے خاندان کی مخالفت کی اور بڑے اعتماد سے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اگر میں گھر نہ پہنچی تو پورا خاندان انہیں باتیں سنائے گا، پلیز مجھے جانے دو۔
اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ تمہارے ماں باپ کا غرور تو توڑنا بنتا ہی ہے۔ کیوں بھیجا انہوں نے تم جیسی لڑکی کو؟ نہیں بھیجنا تھا نا۔ ارے غریب ہو، اپنے گھروں میں رہو، ہم امیر ذاتوں کے ساتھ مقابلہ کرو گی؟ بہت اعتماد ہے نا تمہارے ماں باپ کو تم پر۔ اب وہی ماں باپ کسی کے سامنے سر تک نہیں اٹھا پائیں گے۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر بولا تو مزید شدت سے رونے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم صرف میرے بستر کی زینت بنو تو نکاح کر لو، ورنہ باہر جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں نا، تم جانتی ہو میرے سارے دوستوں کو کس طرح کے ہیں۔ وہ سب کے سب بھرے بیٹھے ہیں، یہ نہ ہو کہ سب تم سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تمہیں نکاح کر کے میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے یا پھر سب کے ساتھ۔ وہ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو اس کے آنسو ٹھٹر گئے اور خوف سے رنگ زرد ہو گیا۔ پھر اس نے سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے نکاح کے لیے اقرار کر لیا۔ نکاح کے بعد اسے رات بھر وہ اپنی درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے گھر چھوڑنے کی منتیں کرنے لگی، مگر وہ مکر گیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے صبح جانے دو گے، پلیز مجھے جانے دو آرزو، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، مگر وہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کے رونے پر سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر اگلے 15 دن تک اپنے ساتھ رکھنے کے بعد وہ اسے اس قدر توڑ چکا تھا کہ جب اس نے کہا کہ وہ اسے آج اس کے گھر چھوڑ دے گا تو اس کے اندر کوئی احساس نہیں جاگا، بس وہ گمسم بستر پر بیٹھی رہی۔ پھر وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار کر چلے گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں کی میت پڑی تھی اور اسے دیکھتے ہی سب چہمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی۔ اس نے اپنی بڑی بہن سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے غائب ہو جانے کے فوراً بعد ہی بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور آج اس کی ماں بھی چلی گئی۔ پھر اس کی بہنوئیوں نے اس کی بہنوں کو بات کرنے سے منع کر دیا۔ کرایہ دار نے گھر خالی کروا لیا۔ وہ گھر سے نکل کر شاہ ویلا پہنچی تو اس نے جب سب کو بتایا کہ وہ عارض شاہ کی بیوی ہے تو شہاب شاہ اور روبینہ شاہ نے طنزیہ انداز میں دیکھا۔ ہمارے بیٹے کی بیوی؟ اور ہمیں معلوم نہیں؟ لڑکی تم جیسی ہی لڑکیاں میرے بیٹے کے حسن اور اس کی دولت کے پیچھے آتی رہتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے بیوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ دھکے مار کر نکال دیں گے، اور ویسے بھی وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے، روبینہ شاہ نے کہا۔ پھر اس کی منت سماجت کے باوجود اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسے ہر جگہ پر درندے نوچنے کو تھے، مگر وہ خود کو بچاتی ایک دارالامان میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ 1 ماہ کی حاملہ ہے۔ وہ دن بھر وہاں کام کرتی، پھر خود کو سنبھالتی۔ دارالامان کی ڈسپنسری میں ہی اس نے راحم کو جنم دیا۔ جب راحم 2 سال کا ہوا تو اس نے ایک فیکٹری میں جاب کر لی۔ وہ ہر دن عارض شاہ کے آنے کا انتظار کرتی۔ پھر جب راحم 5 سال کا ہوا تو اسی دن اسے عارض شاہ کے وطن واپسی آنے کی خبر ملی۔ پھر ساتھ ہی شاہ ویلا کے اکلوتے چراغ کی شادی کے چرچے بھی سننے کو ملے۔ پھر اس نے عین مہندی کے دن آج یہاں پر اس کی شادی کو نہ صرف رکوایا بلکہ اس کے پورے خاندان کا تماشا بن گیا۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آئی تو اس نے اپنی ناک کو چھو کر دیکھا تو اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ عارض شاہ کمرے سے جا چکا تھا اور راحم سو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر راحم کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ پوری رات اسٹڈی روم میں رہا تھا اور عائشہ کو فون کر رہا تھا، مگر عائشہ اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بے چین سا اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا تھا کہ روبینہ شاہ نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں عائشہ سے بات کروں گی، تمہاری شادی صرف عائشہ سے ہی ہوگی، اور اس لڑکی کی بھی فکر مت کرو، میں اس کا یہاں سے جلد جانے کا انتظام کروں گی۔
لیکن ایک بات ہے، وہ بیٹا واقعی تمہارا ہی ہے، کیونکہ بالکل ہی تمہاری کاپی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے غلط کیا ہے، لیکن اب تم بتاؤ کہ تم نے یہ کب کیا اور کیوں کیا، تاکہ وقت آنے پر ہم اس بات کو بدل سکیں، ورنہ ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوگی۔ تمہارے ڈیڈ اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ میں انہیں نہیں سمجھایا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی تو باہر تک رہتی گھر میں کیوں آئی، بچہ بھی پیدا کر دیا۔ یہ بات سچ بھی ہے کہ تم نے غلطی کر دی۔ یہ بچہ اب اسے تو اپنانا ہی پڑے گا، وہ ہمارا خون ہے، لیکن یہ لڑکی ہمارے خاندان کے کسی طرح بھی قابل نہیں۔ روبینہ شاہ نے کہا تو اس نے سر اثبات میں ہلاتے ہاں میں ہاں ملائی۔ جی مما، اور اس لڑکی میں بہت غرور تھا جو آج بھی ختم نہیں ہوا، لیکن مجھے انہیں پتہ تھا کہ میں نے جو اسے سزا دی ہے، اس کے باوجود وہ اتنے برسوں کے بعد پھر سے واپس آ جائے گی۔ لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ لڑکی واقعی ہمارے خاندان کی قابل نہیں ہے۔ میں اسے یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گا، لیکن پلیز آپ لوگ عائشہ کو سمجھائیں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ بس آپ ایک بار اسے کل گھر بلوا لیجئے، میں اسے سب سمجھا دوں گا۔ عارض شاہ نے کہا تو روبینہ شاہ نے سر اثبات میں ہلا کر ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے دن ہی روبینہ شاہ کے بلانے پر عائشہ گھر آئی۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی کہ واقعی اس نے کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا تھا، تو اسے واقعی منام سے ہمدردی ہوئی۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، شیم آن یو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد میں تمہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے معاف کر دوں گی؟ نیور۔ بہت اچھا ہوا مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی۔ ارے تم عورت کی عزت نہیں کرنا جانتے۔ تمہارے کیے گئے گناہ کی وجہ سے کل میری اولاد کو بھگتنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ عارض، کیا تم نے مکافات عمل نہیں سنا؟ اگر آج تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا۔ وہ میری بیٹی بھی ہوگی۔ میں تمہاری غلطی کی سزا نہیں بھگت سکتی، عائشہ نے سرد لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھی منام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور عائشہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ کے جانے کے بعد وہ عارض کی طرف آئی۔ عارض شاہ، تم نے جو تو لڑکی ہیرا ہی چنی تھی، مگر اچھا ہوا اسے معلوم ہو گیا کہ تم اس کے قابل نہیں۔ شکر ہے وہ بچ گئی تمہارے جیسے گھٹیا انسان سے۔ ویسے اگر چاہو تو میں تمہارے بارے میں اس کا دل صاف کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مانگو گے معافی؟ جیسے میں تمہارے قدموں میں گر گرائی تھی، ویسے تم بھی مانگ لو معافی۔ میں تمہیں معاف کر دوں گی اور عائشہ سے جا کر کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں معاف کر کے اپنا لے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سینے پر بازو باندھے اطمینان بھرے لہجے میں بولی تو عارض شاہ اور روبینہ شاہ نے زور سے لب کھینچ لیے۔ تم جیسی گھٹیا عورت سے معافی مانگنے سے بہتر ہے میں عائشہ کے بغیر جینا پسند کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو کمرے میں آیا تو راحم ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ جلدی سے اس کے گلے لگ گیا۔ بابا، مما تو کہتی تھیں جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ مجھے ڈھیروں کھلونے دلائیں گے، مگر آپ نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ اس نے اس کے گلے لگتے ہوئے شکوہ کیا تو بے اختیار منام کو دیکھنے لگا جو کہ موبائل پر مصروف تھی۔ اچھا، تو آپ کی مما کہتی تھیں کہ میں آپ کو اچھے اچھے کھلونے دلاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہتی تھیں تمہاری مما؟ مطلب میرے بارے میں کیا کہتی تھیں؟ میں کہاں پر ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے کبھی ماما سے پوچھا نہیں؟ وہ منام کی طرف دیکھ کر بولا تو منام نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، کیونکہ میرے سوال سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا مما نے کہ آپ ہائر اسٹڈی کے لیے بہت دور گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ واپس آئیں گے ہم لوگ آپ کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے بارے میں مما نے بتایا کہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی مجبوری تھی اس لیے آپ ہم سے دور ہیں۔ وہ جلدی سے بولا چلو اب ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں پھر آپ کو اچھے اچھے ٹوائس دلاؤں گا۔ اس نے اس کی سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یا ہو چلے اٹھیں مما، وہ منام کے پاس جا کر بولا۔
راہم بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کرو آپ اپنے ڈیڈ کے ساتھ اکیلے جائیں، انجوائے کریں۔ وہ بہت سارا منام نے مسکرا کر کہا تو عارض نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ہو جاتا اگر تم ساتھ چل پڑتی؟ بچے کا دل رہ جاتا۔ راہم کے باہر جانے کے بعد سنجیدگی سے بولا، آپ کو میرے بیٹے کے دل کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ خیر اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں زیادہ چل نہیں سکتی۔ میں اگر زیادہ چل لوں تو میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو آپ ایسا کیجیے، اپنی نہ ہونے والی بیوی مس عائشہ رحمان کو بلا لیجیے گا۔ اس نے پھر سے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ وہ تلملاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور پھر غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ راہم کو لے کر شاپنگ مال میں گھوما تو اس کی ہر من پسند چیز دلائی۔ پھر گھر واپس آئے تو اسے اپنے روم کے ساتھ والا روم کھلوایا۔ یہ ابھی تو تھوڑا سادہ ہے، لیکن میرا بیٹا جیسے کہے گا میں اس کو ویسا ہی کروا دوں گا۔ عارض اس کے رخسار کو تھپتھپا کر بولا تو اس کا چہرہ جیسے خوشی سے کھل اٹھا۔ تھینک یو سو مچ۔ پتہ ہے میں ماما سے کہتا تھا راہم بڑا ہو چکا ہے، اسے الگ کمرہ چاہیے، تو بس آج مجھے اپنا کمرہ مل گیا، وہ عارض کے ساتھ لیٹ کر بولا۔ پھر راہم اس کے ساتھ کمرے میں آیا تو منام صوفے پر گمسم بیٹھی تھی۔ ماما اسے پکارتا اس کی طرف بڑھتا اور اس کے گلے لگ گیا۔ پھر وہ اسے سب کچھ پرجوش انداز میں بتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اب آپ ایسا کرو، جا کر آرام کرو، پھر کل صبح اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا کر آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، کیونکہ اب پہلے والے اسکول میں نہیں جائیں گے جو ڈیڈ کو پسند ہوگا، آپ وہاں پر جائیں گے۔ منام نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن ماما وہاں بھی تو اچھا پڑھاتے تھے نا، میں ابھی وہیں پڑھ سکتا ہوں کیا؟ میرے بہت سارے دوست ہیں وہاں بھی، میں اپنے دوستوں کے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ تو کیا ہوا، نئے اسکول میں بھی دوستی ہو جائے گی، آپ کو کسی سے دل نہیں لگانا چاہیے، ویسے بھی بہت سارے دوست رکھنا بری عادت ہوتی ہے، کم دوست بنانا چاہیے، اور اچھے زیادہ دوست ہوں تو ان میں خراب بھی ہوتے ہیں، اور خراب دوستوں کی وجہ سے آپ برباد بھی ہو سکتے ہو۔ آپ اچھے دوست بنائیں اور دیکھ کر دوستی کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے اچھا دوست عطر کی طرح ہوتا ہے، اس کی مہک سے سب لوگ مہک اٹھتے ہیں۔ برا دوست دھوئیں والی بھٹی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی دھوئیں کی بو کی وجہ سے آپ کے اندر بھی بدبو سما سکتی ہے۔ آپ چاہیں وہ کام غلط کریں بھی یا نہ کریں، تو برے دوستوں کی بری عادتوں کی وجہ سے آپ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ میری بات یاد رکھیں گے کہ آپ نے دوست کم بنانا ہے اور بہت سوچ کر بنانا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ پھر عارض شاہ نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا، اسے وہ پہلے سے کافی زیادہ چینج لگی۔ اس کے رنگ میں زردیاں سی کھلی ہوئی تھیں، وہ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے، جبکہ وہ بڑی فریش اور روشن چہرے والی ہوا کرتی تھی۔ مگر ایک چیز اسے بہت عجیب لگی، وہ اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر اس نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس نے راہم کے اندر اس کی بڑی عمدہ تصویر بنائی تھی۔ وہ نہ جانے کیا چاہتی تھی، اگر وہ اپنا انتقام لینے آئی تھی تو وہ انتقام کیوں نہیں لے رہی تھی؟ اسے یہ بات کھٹک رہی تھی، اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو اس سے چھین لے گی، اس کے دل و دماغ میں اس کے خلاف زہر بھرے گی۔ پھر وہ راہم کو اپنے کاندھے کے ساتھ لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کوئی مورل سٹوری سنا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا، نہ جانے یہ لڑکی اسے ہمیشہ کیوں حیران کر دیتی تھی۔ کچھ دیر گزری تو راہم کو لے کر وہ دوسرے کمرے میں سلانے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ بھی سونے کے لیے آئی تو اسے وہی کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر وہ بیڈ کی جانب بڑھی۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، اس نے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ کتنے ارمان سجائے تھے میں نے، شادی ہو رہی تھی میری، آج کے دن میری دلہن میرے ساتھ ہونی تھی، میری سہاگ رات تھی، مگر تم نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، تم ہو نا بیوی، تو تم بھی میری بیوی ہو تو تمہارے ساتھ ہی سہاگ رات منا لوں گا۔ ویسے بھی وہ 15 راتیں جو منائی تھیں، قسم سے کیا بتاؤں،
یاد کر رہا ہوں، تمہارے قریب آ کر عجیب سا سرور ملا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہو تمہاری قربت میں بڑا سکون پایا تھا میں نے۔ آرس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا، اس کے نچلے لب کو بڑی بے دردی سے کاٹ گیا۔ تو اس نے سسکاری بھری۔ یہ سسکاری سن کر مجھے راحت ملتی تھی۔ مجھے اب یاد آیا تمہیں چھونا تھا تو تم رویا کرتی تھی۔ تمہارا وہ ٹوٹا غرور دیکھ کر مجھے راحت ملتی تھی، اور آج بھی تم نے یہ سسکاری بھری تو بہت سرور آیا۔ دل چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر اور چھو کر تمہیں دیکھوں، کہتے ہوئے اس پر جھک گیا اور اس پر شدتیں برسانے لگا۔ وہ اسے بالکل بھی روک نہیں رہی تھی۔ اپنا حق لینے کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے مردہ وجود کو گھسیٹتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے واش روم پہ جھکی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی، منہ سے خون کا فوارہ نکل گیا، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے دم ہو کر بیٹھ گئی، پھر بمشکل اٹھی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے بالوں کو تولیے میں لپیٹا اور باہر نکل آئی۔ چادر اوڑھ کر اس نے تہجد ادا کی، سجدے میں گرتے ہوئے ارحم کی خوشیوں بھری لمبی زندگی کی دعا کرنے لگی۔ پھر وہ فجر کی اذان ہونے تک جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر آئی اور لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ چہل قدمی کر ہی رہی تھی کہ کچھ دیر بعد آرس شاہ بھی باہر آ گیا۔ جھولے میں بیٹھ کر فرصت سے اسے دیکھنے لگا، جو نماز کے سٹائل میں دوپٹہ باندھے بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اپنے ماں باپ سے بچھڑنا پڑا۔ میں بہت غصے میں تھا، بس اس لیے ایسا کیا۔ کیا کرتا، بچپن سے ہی اپنی ہر ضد کو پورا کیا ہے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی ذلت دی تھی۔ میں نے اسی دن ہی سوچ لیا تھا، جس دن تم نے مجھے تھپڑ مارا میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا، لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ آرس شاہ نے کہا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ ریئلی مسٹر شاہ، اب آپ کے افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مجھے، کیونکہ جو چلے گئے ہیں وہ میرے ماں باپ تھے۔ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے تو اپنے پاپا کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، کیونکہ میں تو آپ کی ہوس مٹانے کا کام کر رہی تھی نا۔ اور ادھر میرے باپ کو میرے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ میری ماں جب میں گھر پہنچی تھی تو اس کی میت پڑی تھی۔ میرے اوپر قیامت پر قیامت ٹوٹی، مگر دیکھیں میں آج بھی زندہ ہوں۔ حالانکہ مجھ جیسی لڑکیوں کو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ابھی شاید امتحان میں مزید مبتلا ہونا تھا۔ مجھے دنیا کے مزید رنگ دیکھنے تھے۔ میرے اپنوں نے، میری بہنوں تک نے مجھے چھوڑ دیا۔ برسوں سے دھکے کھا رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کو یہ دھکے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے لے کر آپ کے پاس آ گئی تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی جی سکے۔ گھٹ گھٹ کر جینے کا کیا فائدہ؟ وہ اس کے برابر جھولے میں بیٹھتے ہوئے بولی، سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے گا۔ شرمندہ سے لہجے میں بولا، غریب کے پاس سب سے بڑی دولت اس کی عزت ہوتی ہے۔ میرے پاپا کا مان اور عزت میں تھی، جب دونوں کھو جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ میرے والد نے پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ پورا خاندان کہتا تھا، مت پڑھاؤ مت پڑھاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی تمہارا مان توڑ دے، تمہاری عزت کو خراب کر دے۔ ایسا ہی ہوا، میں نے نہ صرف ان کا مان توڑا بلکہ عزت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ تو وہ زندہ رہ کر کیا کرتے، بس چلے گئے اس دنیا سے۔ اچھا ہی ہے چلے گئے تھے، ورنہ دنیا نے انہیں مزید تانے مار مار کے ان کے دل کو چھیدنا تھا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ میری طرح ڈپریشن کی زندگی نہیں جی رہے، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ تو آرس شاہ نے بے ساختہ اپنے لبوں کو چبایا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو عائشہ کا فون آ رہا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے مزید کچھ کہنا ہے۔ پلیز تم اپنی بیوی کو لے کر مجھ سے ملنے ہوٹل آ جاؤ، میں اپنی وائف سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی نے کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ عائشہ کا فون تھا، کہہ رہی ہے شادی کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ کہنا ہے، اور تم سے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں لے کر کسی ہوٹل میں آؤں، وہاں بیٹھ کر بات ہوگی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ آرس شاہ نے کہا، ہاں چلوں گی۔ کب تک جانا ہے؟ اس نے بے
تاثر انداز میں کہا تو عارض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہو رہا کہ میں شادی کروں گا؟ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی اس بات کی؟ عارض نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو، لیکن کیوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو؟ ویسے بھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، آپ جس مرضی لڑکی سے شادی کیجیے، میرا کیا ہے؟ میں نے آپ سے محبت کرتی ہوں، نہ کبھی کروں گی، بلکہ میں تو دنیا میں اگر کسی سے نفرت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے ہے، جنہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، باقی میں اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے میں نے ہاں بولی۔ اس کا کوئی غلط مطلب مت لیجیے گا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو عارض شاہ نے بے دردی سے اپنے لبوں کو کچلا۔ پتہ نہیں تمہارا مزاج ایسا کیوں ہے، رات کو تم میرے ساتھ تھی، میری باہوں میں تھی، تم نے ذرا سا بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، مجھے لگا شاید تم یہی چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں، لیکن اب تمہارا مزاج اس قدر سرد ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے پاس کیسے آنے دیتی ہو؟ آخر کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میرا مقصد کچھ نہیں ہے، میں کیوں آپ کے پاس آئی، کیوں آنے دیا، مجھے نہیں معلوم، بس میں کسی کو نہیں روکتی، اس کا حق لینے سے آپ کا حق تھا مجھ پر، سو آپ نے لے لیا، میں کیوں آپ کو روکتی، گناہ کرتی، میری زندگی میں پہلے ہی بہت گناہ ہیں، اگر ایک اور کا اضافہ ہو جاتا تو اللہ کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں بولا تو عارض نے لب بھینچ لیے۔ منام تم کس طرح کی لڑکی ہو؟ مطلب تمہارے اندر عجیب سا کچھ ہے، تم لڑکی لگتی نہیں ہو مجھے، تم لڑکیوں مجھے دیکھ کر تڑپتی تھیں، مگر تم دیکھتی تھیں تو ایسا دیکھتی تھیں جیسے اپنی نگاہوں سے ہی مجھے مٹا دو گی۔ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ مجھے بہت برا لگتا تھا، آج بھی تم ایسا ہی ایٹیٹیوڈ بنائے ہوئے ہو، کیا ہے یہ، کیوں ہے اتنا سرد تمہارا انداز؟ اس بار چڑ کر بولا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں آپ کے پاس آتی ہوں تو بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہوں آپ کو تب بھی مسئلہ ہے، آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہونے لگی؟ وہ اس بار اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولی تو عارض شاہ کا دل جیسے اس کی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا، اس کے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز میں دھڑکنے لگیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت ہے کیا ہے، لیکن مجھے تمہاری قربت کل رات سے عجیب سکون میں مبتلا کر رہی ہے۔ بہرحال میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں خود سے دور کروں، بلکہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے قریب رہوں۔ جب میں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گیا تھا تب بھی 3 سال تک میں بے چین رہا تھا، جہاں بھی جاتا تھا تم یاد آتی تھی، تمہاری قربت میں گزرے ہوئے وہ دن یاد آتے تھے، دل کرتا تھا تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے، تمہیں بار بار چھوؤں، ایسا کیوں ہے مجھے خود نہیں پتا۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم مجھے چڑھا رہی ہو؟ وہ تب کر بولا۔ سوری، میری ہنسی نکل گئی، کیا کروں، آپ کہتے ہیں نا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر میری قربت کو بھی تڑپتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ مرد اتنے کنفیوز کیوں ہوتے ہیں۔ ویسے شاید اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے 4 کا آپشن رکھا ہے، کیونکہ آپ کو بیک وقت 4 سے محبت ہو سکتی ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ عارض اسے دیکھ کر رہ گیا، اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ اکٹھے کرتے ہیں، عائشہ کو بھی ناشتہ کا کہہ دیا ہے، عارض نے سر جھٹک کر کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ عائشہ، تم نے مجھ سے بولا کہ تم شادی کے لیے تیار ہو، لیکن تمہیں مزید کوئی بات کرنی ہے ہم دونوں سے؟ کیا بات تھی؟ عارض نے پوچھا۔ ہاں، مجھے دراصل یہ کہنا تھا کہ میں راہم کو اپنے پاس رکھ لوں گی، لیکن کیا تم منام کو ہماری زندگی سے چلے جانے کا کہہ سکتے ہو؟ عائشہ نے پوچھا، جبکہ عائشہ کی بات پر سامنے بیٹھے عارض کے دل کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جواب دیتا منام فوراً بولی، ہاں بالکل، فکر مت کریں، میں تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ میرے راہم کا بہت خیال رکھو گے اور بے فکر رہو، میں کبھی تم لوگوں سے راہم کو چھیننے بھی نہیں آؤں گی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو عارض نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم سے یہ سب کہہ رہی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میری شادی ٹوٹ گئی۔ منام، میرے پاپا بہت پریشان ہیں، میں عارض سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے ماں باپ کے لیے یہ
قربانی دینی ہوگی۔ میں عورت ہوں لیکن کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ دوسری عورت کو، لیکن میں تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گی۔ تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا۔ ایبروڈ میں بہت سارے لڑکے ہیں، میں تمہاری شادی کروا سکتی ہوں، اس نے کہا۔ تو آرس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تھینک یو سو مچ، سچ تم میرے لیے اتنا سوچ رہی ہو، لیکن آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اگر کسی کو شامل کرنا چاہوں گی تو خود ہی کر لوں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا تمہاری زندگی میں کوئی موجود تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس وجہ سے تم راحم کو ہمیں دینا چاہتی ہو، کیونکہ پاکستانی مرد اپنی بیوی کے پہلے شوہر سے بچے کو برداشت نہیں کرتے، عائشہ نے کہا۔ شاید، ہو سکتا ہے شاید یہی وجہ ہو، اس نے خاص انداز میں کہا تو آرس شاہ نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ریئلی، اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، چلو کوئی بات نہیں، راحم کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھوں گی، اس کی بالکل فکر مت کرو، تم اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو، تم نے واقعی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دیں، عائشہ نے کہا تو وہ زیر لب آمین بولتی چائے پینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ سے باہر آئے۔ آرس، ایسا کرو تم مجھے گھر چھوڑ دو اور منام کو یہاں پر کسی کیب یا رکشے وغیرہ میں بٹھا دو، عائشہ نے کہا تو آرس نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ اچھا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں جائیں، میں یہاں سے رکشہ لے کر گھر پہنچتی ہوں، وہ ان کو کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ سے روکا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو رکشے ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا کہا۔ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گئی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو اس کی دوست جو وہاں کی نرس تھی وہ جلدی سے اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اپنے درد کرتے ہوئے سر کو دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر عمار راجپوت تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم آرام نہیں کر سکتیں؟ دیکھو اپنی حالت، رنگ کس طرح سے زرد پڑا ہے، تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ اپنے آپ سے پیار کرو، ڈاکٹر عمار راجپوت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو اس کی ڈانٹ پر ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھ رہی ہیں آپ سسٹر کیسے مسکرا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، یہ میرا، اس کو دیکھ کر تب کر ڈاکٹر عمار بولا تو اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ میں ڈاکٹر عمار، آپ کچھ زیادہ ہی تپ رہے ہیں، ویسے آپ کو اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو عمار نے اسے سنجیدہ سی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ اب کی بار ڈاکٹر عمار ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھر کچھ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر عمار نے اس کے لیے دوائیاں منگوائیں۔ چلو جلدی کرو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا، ڈاکٹر عمار نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ڈاکٹر عمار کے ساتھ وہ گھر کی جانب نکل آئی۔ وہ راستے میں اس سے ہلکے پھلکے سوال کرتے رہے جس کا وہ اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ عائشہ راحم کو پیار دے پائے گی اور وہ تمہارا شوہر قبول کر پائے گا؟ ڈاکٹر عمار نے اچانک سے اس سے پوچھا۔ لگ رہا ہے کہ قبول کر چکے ہیں، وہ تو مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، انتقام محبت ہے نا، پتہ ہے کس سے انتقام لینا ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے، میرے خیال میں اس کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس محبت کے انتقام میں بڑا مزہ ہے۔ ریسٹورنٹ میں بھی جب عائشہ الگ ہمارے ہونے کی بات کی تو آرس شاہ کا منہ دیکھنے والا تھا، اس کی تو حالت ہی عجیب ہو گئی تھی، جیسے ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی تو ڈاکٹر عمار نے اسے بغور دیکھا۔ ایسا لگتا نہیں تم ایسا کر سکتی ہو، کاش مجھے تمہارے بارے میں پہلے سے پتہ چل جاتا تو آج میں تمہیں بچا پاتا۔ بولتے بولتے ڈاکٹر عمار کا لہجہ بگڑ گیا۔ اٹس اوکے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی یہ قدرت کا فیصلہ ہے، ہم قدرت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، میں بہت تھک گئی تھی دنیا سے، اب سوچتی ہوں نہ کہ میں کچھ بھی سکون پاؤں، میرا دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دل کو دھڑکا سا لگتا تھا کیسے رہے گا میرا بیٹا میرے بنا، اگر میں اسے کچھ پل کے لیے نظر نہ آؤں تو وہ پاگل سا ہونے لگتا ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے خود سے دور کروں لیکن میرا دل خود اسے دور کرنے کو نہیں چاہتا، پتہ نہیں یہ اولاد کی محبت ایسی کیوں ہوتی ہے، چاہے اس اولاد کا باپ ہمارے لیے بہت قابل نفرت ہو تب بھی ہم اس کی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ نے کشش ہی ایسی رکھتی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو ڈاکٹر عمار نے اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے، پھر گاڑی شاہ ولا کے باہر کھڑی
ہوئی تو اس کو خدا حافظ بولتے ہوئے گاڑی سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سوئے ہوئے راہم کو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے عارض شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ تم تو رکشے میں بیٹھی تھی نا، پھر گاڑی میں کیسے آئیں؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ غصے سے اسے اپنی طرف کھینچتا بولا تو وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نے آپ سے پوچھا کبھی کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں؟ ویسے بھی جب آپ الگ ہونے والے ہیں کسی سے بھی ملوں آپ کو اس سے کیا؟ وہ اس سے دور ہوتی بولی، منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، دروازہ زور سے بند کر دیا، اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اس کی پیٹھ شاور سے لگی تو ساتھ ہی پانی اس پر برسنے لگا۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس بات کا جواب دو، کون تھا وہ شخص؟ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ ہمارا رشتہ ہی کیا ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دور دھکیلتی غصے سے بولی۔ عارض نے اس کے ہاتھ جکڑتے اس کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگائے، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ خود کو اس سے چھڑوانے کے لیے وہ مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ اسے بہت زور سے جکڑے ہوئے تھا۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرنے لگی۔ پھر وہ اس کی گردن اور سینے پر کاٹنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے مدہوش کھڑا تھا۔ پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے گلے لگا گیا۔ پھر اس کے دل کا جب بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اسے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قریب ہو کر وہ اس کی تھوڑی سے تھام کر سنجیدہ لہجے میں بولا تو اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو عائشہ سے محبت ہے تو مجھ سے کیوں سرور لیتے ہیں؟ مجھ سے کیوں سکون ہوتا ہے؟ یا آپ کو سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ آپ مجھے ٹوٹا بکھرا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے یہی تو ہوتا ہے۔ جب میں آپ کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے توڑنے کے لیے اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں، لیکن میں ٹوٹوں گی نہیں۔ اب بس بہت ہو گیا، مجھ سے دور رہا کریں آپ۔ وہ غصے سے بولتی باہر نکل گئی تو وہ کپڑے چینج کرتا باہر نکلا تو وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ارے یار، کیا تمہارے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ مجھے گندگی سے سخت نفرت ہے، اس کے پاس آ کر چڑ کر بولا۔ ہاں تو یہ بھی تو آپ نے کیا ہے نا؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بھی گندگی سے بہت چڑ ہے، لیکن آپ مجھے نہ چڑھاتے۔ اب آپ کے چڑھنے کی باری ہے، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ صوفے پر لیٹ گئی۔ فوراً اٹھو اور جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کر گیا۔ آپ کے لیے یہ صوفہ مجھ سے زیادہ قیمتی ہے کیا؟ اس نے ذو معنی انداز میں پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس بات کی ہے، مجھے گندگی سے چڑ ہے، وہ جھلا کر بولا۔ ارے یار، مذاق کر رہی ہوں، اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ ویسے میں نے ایسے ہی کہا تھا، مجھے پتہ ہے نا آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے اور نہ آپ کی میری زندگی میں، بس ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ اگر میری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری زندگی میں تو پھر کس کی اہمیت ہے؟ ذرا اس کا بھی مجھے نام بتا دو، وہ تجسس بھرے لہجے میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آپ بھی فی الحال انجوائے کیجئے، شادی ہونے والی ہے، دوبارہ سے اپنے والدین کے ساتھ جا کر بات کریں اور اپنی شادی کے فنکشن انجوائے کریں، اور رہی میں، جب وقت آئے گا میں اپنے بارے میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولتی اس کی سائڈ سے گزرنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ کیا واقعی تمہاری زندگی میں کوئی ہے جو تمہارے سکون کا باعث ہے؟ عارض شاہ نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں، مگر میں ایک سکون کی تلاش میں ہوں جسے موت کہتے ہیں، وہ سرد مسکراہٹ سے بولی۔ فضول بولنے کی عادت ہے تمہیں، خبردار، آئندہ تم نے خود کے لیے مرنے کی بات بھی کی۔ وہ بے خیالی سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تو وہ ساکت رہ گئی۔ محبت ہونے لگی ہے آپ کو؟ مسٹر شاہ، اپنے قدموں کو روک لیجئے، نہیں تو بہت بری طرح گر جائیں گے، کیونکہ میں آپ کی دسترس سے بہت دور جانے والی ہوں۔ کہیں میرے دور جانے کے بعد آپ کے لیے میری جدائی سہنا مشکل نہ ہو جائے۔ وہ اس کے کندھوں سے لگی اس کے کان کے قریب بولی تو عارض نے لب بھینچ لیے۔
تم آج کل کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، تمہارا یہ غرور اور تکبر مجھے انتہائی پریشان کرتا ہے۔ یار بیوی ہو تمہیں چاہے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میں یہ کروا کر رہوں گا، تم خود مجھ سے آ کر اقرار کرو گی کہ پلیز ذائشہ سے شادی مت کیجیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر میں تمہارے رونے پیٹنے پر کوئی جواب نہیں دوں گا۔ ایسے کرتی ہو نا تم بھی، میں بھی ایسا ہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ میری ذات کا سکون اسی چیز میں ہے کہ میں تمہیں روتے گڑ گڑاتے دیکھوں۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں کچھ اور لب کچھ اور کہہ رہے تھے۔ وہ غصے سے وارڈروب کی جانب بڑھا اور کپڑے نکال کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پھر وہ ہر دن اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن وہ اسے کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ روز کہیں باہر جاتی، پھر اسی آدمی کے ساتھ واپس آتی۔ اس کی حرکات پر ایک اندیکھی بے چینی ہو رہی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ اس نے نہ جانے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا تھا کہ وہ اپنے باپ کی دوسری شادی پر خوش ہو رہا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی دو مائیں ہوں گی۔ آج مہندی کے ساتھ اس کا نکاح تھا اور کل بارات لے کر جانا تھا۔ اس کا نکاح شروع ہونے ہی والا تھا کہ اس کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ ذائشہ نے پوچھا۔ آئی ایم سوری ذائشہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرا دل خالی ہو چکا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ پاگلوں کی طرح بولا۔ تو ذائشہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ارے میری بیٹی، کیا کوئی تماشا ہے؟ جب چاہو تم اسے چھوڑ دو اور جب چاہو اپنا لو۔ ذائشہ کی ماں غصے سے بولی۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں اسے آج نہیں چھوڑوں گی۔ ارے میرے بیٹے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے، خود نہ جانے کس کے ساتھ چکر ہے، روز اس مرد کے ساتھ آتی جاتی ہے، اس کی زندگی سے بھی جانے والی ہے، مگر میرے بیٹے کو اپنے پیچھے پاگل کیا ہے، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گی۔ روبینہ شاہ نے کپاتے لہجے میں کہا، پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان کے سر پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ وہ سب اس کے پیچھے اندر چلے آئے۔ جیسے ہی روبینہ شاہ نے دروازہ زور سے کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر پڑی درد سے دوہری ہو رہی تھی، اس کی ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ عارض شاہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ زہریلا کھایا ہے تم نے؟ جواب دو، کیا تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ اس کے کندھوں سے جکڑتے ہوئے چیخ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہی لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ سب چونکے۔ پلیز اسے لٹا دو، وہ جلدی سے بولا۔ تو عارض شاہ نے جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں ڈاکٹر عمار ہوں، راجپوت ہوں، اس کو 1 منٹ مجھے انجیکشن لگانے دیجیے، اس نے کہتے ہوئے جلدی سے انجیکشن بھرا اور اس کے بازو میں انجیکٹ کر دیا، مگر اس کی درد سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ عارض نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ کیا ہوا بتائیے مجھے، اس کی یہ حالت اور اس کے منہ سے ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اس نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے کیا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں مسٹر شاہ، اس کے اندر خون کا اتنا زہر ہے کہ اسے زہر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں صرف اس کی کچھ درد کی تکلیف دور کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک اسے ہر تکلیف سے نجات دے۔ وہ درد سے تڑپتی منام کو دیکھ کر بولا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ روبینہ شاہ نے پوچھا۔ انہیں آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے جس کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ تو عارض نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ منام پھر اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر تڑپ کر رو رہی تھی، پھر ایک دم سے اٹھا اس کے پاس بیٹھتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گلے لگا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کاش تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارا علاج کروا دیتا، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو، ورنہ زندگی بھر روئیں گے۔ میں نے آج اپنا انتقام لے لیا تم سے عارض شاہ، ایسا انتقام جس کا گناہ بھی نہیں ہے، بس کہیں ایک درد اور تکلیف محسوس ہوگی جس کو 6 برسوں سے میں نے محسوس کیا۔ تمہیں زندگی بھر یہ تکلیف یاد رہے گی۔ جب اپنا مر جاتا ہے نا
تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، میرے انتقام سے تمہاری زندگی میں بے رونقی آ گئی۔ محبت سے بڑا انتقام کوئی نہیں ہوتا، محبت بڑھ جائے تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے گلے لگے بمشکل بول رہی تھی، پلیز منام مجھے معاف کر دو۔ وہ تڑپ اٹھا، میں کر دوں گی معاف، لیکن ایک کام کرنا، میری میت کو میرے محلے لے جانا، ایک بار سب کے سامنے کہہ دینا کہ منام مبین نے اپنے بابا کا مان نہیں توڑا تھا، تاکہ آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ مبین نے اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجا اور اس کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے اسے مار گئی، وہ بات، وہ الزام مٹ جائے۔ اب مجھ سے مزید بولا نہیں جا رہا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو گئی تو عریس نے اسے سیدھا کیا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ اسے سینے سے بھیجتے ہوئے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، وہ اس کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ منام کی میت کو اس کے محلے میں لے کر آیا۔ جب مسجد میں اعلان ہوا تو سب لوگ اسے دیکھنے آنے لگے۔ اس کی بہنوں کے آنے کے بعد اس نے راہم کو عائشہ کے ساتھ اندر بھیجا، اپنا اقرار جرم کیا تو اس کی بہنیں تڑپ تڑپ کر رو پڑیں، ہر آنکھیں نرم تھیں۔ وہ لوگ جو تم تک اس پر تہمت لگاتے تھے آج اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ جب اس نے جنازہ اٹھایا، اسے قبر میں اتارا تو محسوس ہوا کہ اپنوں کی لاش بڑی بھاری ہوتی ہے۔ وہ اپنا مردہ دل بھی اس کے ساتھ دفن کر چکا تھا۔ اس کے دل کی مسند پر وہ براجمان تھی جس سے وہ کبھی نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت میں مبتلا کر کے اسے بہت برا انتقام لے کر گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ایک خط کھولا اور اس خط کو چومتا وہ رو دیا، عارض شاہ، جب آپ یہ خط پڑھیں گے تو میں آپ سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ عورت کے ماں باپ کا سر جس وجہ سے جھکے، اسے کبھی وہ دل نہیں بسا سکتی تھی۔ میرے راہم کو کبھی اپنے جیسا مت بنانا، اسے بتانا کہ انتقام گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کبھی نفرت کا بیج نہیں بویا۔ آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں نا، تو اسے کبھی خود جیسا مت بنائیے گا، اور اللہ آپ کو بیٹی دے تو کبھی آپ کا نصیب میرے جیسا نہ بنائے۔ اور ہاں، اگر عائشہ راہم کی ماں بن کر اس کی پرورش کرنا چاہے تو ضرور اسے زندگی میں لائیے گا، ورنہ کوئی جبری نہیں۔ اور ہاں، میں نے ہر ایک دکھ دینے والے کو معاف کیا، فقط منام مبین۔ اس کا خط لبوں سے لگائے ہوئے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ عائشہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا دل خالی ہے عائشہ، تم اگر چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولا، زندگی بہت مختصر ہے، اسے صرف گزارنا ہی تو ہے، میں اسے راہم کے لیے گزار دوں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ سر جھکا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے زخم بڑھنے لگتے ہیں، تکلیف کم ہونے لگتی ہے۔ وہ اور عائشہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ اللہ نے انہیں ایک ننھی سی پری دی جس کا نام انہوں نے منام رکھا۔ وہ 4 برس کی ہو چکی تھی، لیکن وہ آج بھی اسے بھولا نہیں تھا۔ اس کا دل جب بھی اسے یاد کر کے تو وہ سحر خاموشہ میں منام سے ملنے چلا جاتا۔